بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو اس بالغہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ لڑکی کے حوالے سے ہے کہ جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے، عدالت کے ذریعے یا پھر کسی اور طریق پر۔ جدید دور کافی سارے طرق ہیں، کسی بھی طریق پر وہ شرعی طور پر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے، شرع شریف کیا حکم رکھتی ہے۔ اولاً تو آپ ایک تمہید سماعت کر لیں۔ تمہید یہ ہے کہ جس طرح شرع شریف کے اندر لڑکے کو اختیار ہے، بالکل اسی طرح شرع شریف کے اندر لڑکی کو بھی اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے شادی کرے۔ وہ اپنی پسند بتا سکتی ہے والدین کو۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کو تو اختیار ہو لیکن لڑکی جو ہے وہ مجبور محض بن کر رہ جائے۔ آپ اسے کسی کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں، رخصت کر سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شریعت اس حوالے سے بڑی سختی کرتی ہے، اس پر کافی سارے دلائل شاہد عدل ہیں۔ جی ہاں، ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو ہمارے اس دعوے کو چیلنج کرے گا، ہمارے اس دعوے کو چیلنج کرے گا اور چیلنج کرنے کے بعد وہ اپنے اس دعوے پر فتح مند ہو جائے گا، فتح یاب ہو جائے گا، ہم اسے 1 کروڑ کا نقد انعام دیں گے۔ جی ہاں، دلائل کی صورت میں اگر وہ ثابت کر دیں، 1 کروڑ کا نقد انعام ہوگا اس کے لیے۔ یہ دعویٰ ایسے نہیں ہے کیونکہ ہم نے شرع کو پڑھ رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو آئے کو کرے چیلنج کہ لڑکے کا اور تصور ہے، لڑکے کا اور تصور اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں۔ اس حوالے سے مساوات کا تصور دیا اسلام نے۔ جس طریقے سے لڑکے کو اختیار ہے ویسے ہی لڑکی کو اختیار ہے۔ جس طرح آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں اس کی پسند، ویسے ہی آپ کو لڑکی سے بھی پوچھنا پڑے گی اس کی پسند۔ آپ کہیں دلیل ایک نہیں، میرے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، سیاستہ کی دوسری کتب کے اندر بھی روایات موجود ہیں۔ ان کے علاوہ 2 کتب احادیث کا ذخیرہ، ان کے اندر بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی کو اختیار دیا جائے۔ لڑکی کو کیا دیا جائے؟ اختیار دیا جائے کہ بیٹی تم کہاں شادی کرنا چاہتی ہے، تجھے کہاں جانا ہے، اسے اختیار دیا جائے، وہ اپنی پسند بتائے گی، وہاں اسے بیاہ دیا جائے، پھر شرعی طریقے سے شادی کر دی جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر بس جائے گا۔ ہمارے ہاں گھر نہ بسنے کی جو ایک وجہ وہ یہی ہے کہ ہم اسے رخصت کر دیتے ہیں بغیر اس کی پسند پوچھے، یا پھر وہ کہتی رہتی ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، ہم اسے دبا دیتے ہیں۔ یہیں سے پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک غیر شرعی ہجان پیدا ہوتا ہے، یہیں سے غیر شرعی معاملات شروع ہوتے ہیں، یہیں سے پھر لڑکیوں کے اندر بغاوت آتی ہے، یہیں سے پھر بغاوت کا دروازہ کھلتا ہے، جو پھر بعد میں کسی سے بھی نہیں بند ہوتا۔ یہ انجام ہوتا ہے شریعت سے منہ پھیرنے کا۔ تو تمہید کے حوالے سے الغرض یہ کہ جس طرح لڑکے کو اختیار ہے ویسے ہی لڑکی کو اختیار ہے، اس کے اندر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ روایت کے اندر واضح موجود ہے، ایک لڑکی کا نکاح ہوا، وہ محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچی، اس نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، حالانکہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے میں وہاں جانا نہیں چاہتی، میں اس شخص کو پسند ہی نہیں کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا نکاح ہی نہیں ہوا، تیرا نکاح ہی نہیں ہوا۔ یہیں سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ثابت ہوا بالغہ لڑکی کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے وہ منتخب کر سکتی ہے اپنے شوہر کو، جہاں چاہے وہ جا سکتی ہے۔ یہ اس طرح کی روایات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیلیں ہیں، اور یہیں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لڑکی کو اختیار ہے۔ محبوب علیہ السلام نے نہ صرف اس کے نکاح کو باطل قرار دیا بلکہ اسے اجازت دی کہ تم کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ایک روایت تو یہاں تک، ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اس نے کہا آقا میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، پھر ایک صحابی کے ساتھ اس کا نکاح قرار دے دیا گیا۔
تو جب اس طرح کی روایات موجود ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں شریعت کی دھجیاں بکھیرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں خود اشارے بننے والے کہ لڑکے کو اختیار ہے لڑکی کو اختیار نہیں ہے؟ خدا کا نام لیں، اللہ سے ڈریں کہ جس نے شریعت بھیجی ہے، جس نے حکامات بھیجے ہیں، یہ ہوگی تمہید۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف، یہ ذہن نشین کر لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس طرح کے جو دلائل ہیں وہ اس بات پر شاہد عدل ہیں، براہین قاطعہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ لڑکی بالغہ جو ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو چاہے وہ شادی شدہ ہو، اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور اس کا نکاح جو وہ ہو جائے گا۔ ہاں کفر دیکھنا پڑے گا، کفر کامل ہو، اگر اس نے اپنا نکاح خود کر لیا، لڑکی نے کفر کامل تھا تو وہ نکاح منعقد ہو گیا، کسی کو جرت نہیں ہے اس کا نکاح فسخ کرنے کی، باطل کرنے کی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں، ایسے میں دعویٰ نہیں کر رہا۔ اس پر سینکڑوں حوالہ جات ہیں احادیث سے، ارے سمجھ، اور 20 دلائل ہیں کتب احناف سے۔ جس کتاب کے اندر یہ کتاب النکاح ہوگا، اس طرح کا کوئی باب ہوگا، اس طرح کی کوئی جزوی کتاب ہوگی، اس کے اندر یہ مسئلہ ضرور ہوگا کہ لڑکی جو بالغہ ہے اس پر جبر نہ کیا جائے، اس کی رضا کے بغیر اگر تم نے نکاح کر دے اس کا نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ شرع شریف ہمیں حکم دیتی ہے۔ کاش ہم اس حکم کو اپناتے، لڑکیاں جہاں کہہ رہی ہوتی وہاں ہم نکاح کر دیتے تو بعد میں جو مسائل کھڑے ہونے تھے وہ مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ جی ہاں، بعد میں جو پھر معاملات ہوتے ہیں وہ نہ ہوتے۔ کاش کہ ہم نے شریعت کے مطابق اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کر دیے ہوتے، ہم نے لڑکیوں کا نکاح کر دیا ہوتا، پھر بعد میں روتے ہیں، جس طرح غیرت کے معاملے کے اندر ہوتا ہے یہاں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ سیم ہی ہے، بس تھوڑا سا نوعیت کے اندر فرق ہے۔ وہاں بھی پھر ہاتھ ملتے ہیں، یہاں بھی پھر ہاتھ ملتے ہیں، معاملہ تو ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے شریعت پر عمل کیوں نہ کر لیا جائے؟ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا اس پر عمل کیوں نہ کر دیا جائے؟ تو یہ میں جامع جواب عرض کر چکا ہوں، جسے تفصیل چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافی اور شافی جواب مل جائے گا۔ باقی یہ جسے کچھ زیادہ غیرت مند بننے کا کرم ہے نا، وہ تھوڑا ہوش کے ناخن لے، اگر ہوش نہیں آتا تو پھر دلائل کے ساتھ ہمارے پاس آئے، تکرار کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافی اور شافی جواب پائے گا۔ ہم نے انعام کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اگر کسی کے اندر جرت ہے تو وہ ایسے چیلنج کرے۔ ہر معاملے کے اندر تم شریعت کو لتاڑ دو گے ہم چپ بیٹھے رہیں گے، ہر معاملے کے اندر تم اپنی اصطلاح لے کر آؤ گے ہم چپ بیٹھے رہیں گے۔ تم نے اپنے آپ کو اشارے سمجھ رکھا ہے۔ میں اس وجہ سے مخاطب ہو رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ مولوی بھی جو ہے وہ بھی عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں اس معاملے کے اندر کہ لڑکی کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے، اسے تم کسی اندھے کے ساتھ، کالے چور کے ساتھ رخصت کر دو، وہ چپ چاپ رہے، اس کی جرت کیسے وہ بولے؟ اس طرح کے معاملات چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں کہ اگر کسی کے اندر جرت ہے اس مسئلے کے اندر کلام کرنے کی، وہ کلام کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو تھوڑا زیادہ غیرت مند ہونے والا کرم ہے نا، انشاءاللہ ہم مار دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کچھ شرع شریف کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ شرع سے تجاوز کر کے اپنے قوانین بنا کر پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہے، نہ بالکل نہیں، بلکہ ہماری جو خواہشات ہیں باری تعالیٰ ان کو ہمیں شرع شریف پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرع شریف کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔